کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایک اوور کوٹ صرف کپڑا نہیں ہوتا بلکہ عزت نفس، غربت اور انسانی تضاد کا پردہ بھی ہو سکتا ہے؟ غلام عباس کا لازوال افسانہ اوور کوٹ ہمیں یہی تلخ حقیقت دکھاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قلم کا سفر، جہاں ہم اردو ادب کے شاہکاروں کو صرف پڑھتے ہی نہیں بلکہ محسوس بھی کرتے ہیں۔ آج ہم جا رہے ہیں لاہور کی ایک سرد رات میں ایک ایسے نوجوان کے ساتھ جو اپنی ظاہری شان و شوکت کی آڑ میں غربت اور بے بسی کو چھپایا ہوا ہے۔ غلام عباس اردو ادب کے بڑے افسانہ نگار تھے۔ ان کے قلم میں حقیقت نگاری، باریک مشاہدہ اور سماجی طنز کی وہ طاقت تھی جو پڑھنے والے کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ان کے افسانے آنندی اور اوور کوٹ اردو ادب کے کلاسک نمونے ہیں۔ لاہور کی ایک یکبستہ شام، دھند میں لپٹی مال روڈ کی روشنیاں، کیفے سے اٹھتی بھاپ اور شیشے کے پار کہے۔ اسی منظر میں ایک نوجوان داخل ہوتا ہے، سبز ہیٹ، سلک کا مفلر اور بادامی اوور کوٹ پہنے ہوئے، ایک ہاتھ اوور کوٹ کی جیب میں، دوسرے ہاتھ میں چھڑی، چال ڈھال، تراش خراش اور بانک پن سے لگتا ہے جیسے کسی امیر گھرانے کا فرد ہو۔ وہ سینما کے باہر رکتا ہے، موسیقی کی دکان کے شوکیس میں جھانکتا ہے، ریستوران کے دروازے پر لمحہ بھر کو ٹھہرتا ہے، پان والے سے 10 روپے کا کھلا مانگتا ہے، قالین فروش سے بات کرتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، خود کو نمایاں کرتا ہے اور تاثر دیتا ہے کہ جیسے کسی خاص طبقے کا حصہ ہے، مگر جیب میں خاموشی۔ رات گہری ہو رہی ہے، سڑک پر بھیڑ کم ہے۔ سڑک کراس کرتے ایک اینٹوں کی گاڑی کے نیچے آ کر اس کی دونوں ٹانگیں کچل جاتی ہیں۔ اسپتال میں جب اس کا اوور کوٹ اور مفلر اتارا جاتا ہے تو سچائی سامنے آتی ہے۔ اوور کوٹ کے نیچے پہنی ہوئی پرانی بنیان، بوسیدہ سویٹر، پھٹی ہوئی جرابیں اور جیب سے برآمد ہونے والے چند سکے، آدھی سگریٹ اور اشتہار کے پرچے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان کے پاس دولت نہیں تھی، صرف دکھاوا اور عزت نفس کا سہارا تھا۔ یہ اوور کوٹ محض سردی سے بچانے کا ذریعہ نہیں بلکہ غربت اور خودداری کا پردہ تھا۔ نوجوان نے قمیص کی جگہ مفلر لپیٹ رکھا تھا تاکہ کوئی اس کے بدن کی حقیقت نہ دیکھ سکے۔ اس کی شخصیت اس اوور کوٹ کے ساتھ جڑی تھی۔ جب تک یہ بدن پر تھا وہ دنیا کی نظروں میں خوشپوش تھا، مگر جیسے ہی اترا سب حقیقت ننگی ہو گئی۔ اب ذرا اس کہانی کے چند اہم پہلو دیکھتے ہیں۔ پہلا پہلو ہے غربت اور دکھاوا۔ جب کچھ نہ ہو مگر معتبر دکھنے کی خواہش انسان کو ایک خاص انداز میں جینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دوسرا پہلو ہے عزت نفس اور شرمندگی۔ وہ نوجوان مانگنے یا جھکنے کے بجائے اپنے لباس کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ تیسرا پہلو ہے سماجی تضاد۔ ایک طرف شہر کی روشنیوں میں امیروں کے عیش و عشرت، دوسرے طرف غریب کی مجبوری اور خاموشی، اور آخر میں ظاہری شان و شوکت کا فریب۔ جو بھی ہو، حقیقت آخرکار بے نقاب ہو جاتی ہے۔ غلام عباس نے اس مختصر کہانی میں پورے سماج کی تصویر پیش کی ہے۔ اوور کوٹ اردو افسانے کی حقیقت نگاری اور علامتی گہرائی کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ افسانہ بتاتا ہے کہ ادب محض قصہ گوئی نہیں بلکہ سماج کا آئینہ ہے۔ اوور کوٹ یہ سکھاتا ہے کہ دکھاوا وقتی سہارا تو بن سکتا ہے مگر اصل حقیقت سے چھپنا ممکن نہیں۔ عزت نفس انسان کا سرمایہ ہے لیکن اگر وہ فریب اور جھوٹ پر کھڑی ہو تو آخرکار بکھر جاتی ہے۔ آج کے دور میں یہ اوور کوٹ سوشل میڈیا کے فلٹرز اور برانڈڈ لیبلز کی شکل میں ہمارے گرد موجود ہے۔ اگر غلام عباس کے اس افسانے پر ہمارا تجزیہ آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور قلم کا سفر سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔